حضرت عباس سے سوال ہوا رضی اللہ عنہ کہ آپ حضور سے بڑے ہیں یا حضور آپ سے بڑے ہیں؟ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس کے اندر آپ کو ایک ایسی چیز بتائی جائے گی، یقین کریں سن کر آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جی ہاں، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور کا ادب و احترام کس طرح ہونا چاہیے، آج اس واقعے میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، ان سے سوال کیا، آپ سے پوچھا انت اکبر امین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی عمر میں آپ بڑے ہیں یا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اب دیکھیے، بات تو بڑی سیدھی سی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں، عمر کے لحاظ سے آپ سے ہی بڑے بھی ہیں، اور سوال کا جواب بھی بڑا سادہ سا تھا کہ آپ کہہ دیتے کہ میں پہلے پیدا ہوا، عمر میں بڑا میں ہوں۔ اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی، ظاہر ہے اس میں کوئی بے ادبی کے الفاظ تو نہیں ہے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بھی ہیں، عمر میں ان سے بڑے بھی ہیں، لیکن ساتھ میں اس میں کوئی غصاخی بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے گا، توجہ والی بات ہے، توجہ کیجئے گا کہ اس کے اندر نہ بے ادبی ہے نہ اس میں کوئی غصاخی ہے، لیکن اس کے باوجود عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب نہ دیا، کیونکہ وہ صحابہ تھے نا۔ ارے صحابہ بھی ایسے صحابہ کمال کے ادب والے صحابہ تھے، جب بات نبیوں کے سردار کی ہو اور لفظ کسی بھی پہلو سے ہلکا بول دیا جائے، صحابہ کرام کو یہ بات گوارا ہی نہیں تھی۔ ذرا غور کریں کہ سوال سمپل سا، جواب بھی سادہ سا، مگر وہ جواب نہ دیا۔ آئیے جواب سنیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ۔ کیا فرمایا؟ حضرت عباس نے فرمایا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، یعنی بڑے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، البتہ دنیا میں ولادت میری پہلے ہوئی ہے، دنیا میں ولادت میری پہلے ہوئی ہے۔ ارے دوستو، انداز دیکھیے شان رسالت کے معاملے میں یہ لوگ کتنے حساس بھی تھے، کتنی باریکیوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارے ہاں ایک ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ ہم سوچ کر نہیں بولتے، جب سوچ کر نہیں بولتے تو بعض دفعہ پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک میں بھی لفظوں کا انتخاب درست کرنے میں کمی ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عاشقان رسول معاذ اللہ گستاخانہ لفظ استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی عاشقان رسول بہت باادب ہیں، آج بھی گستاخیوں کو ہمارا ایمان ہرگز قبول نہیں کرتا۔ البتہ ذکر رسول کی شان علیحدہ ہے، یہاں صرف گستاخی سے بچنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایک سے ایک پیارے سے پیارے، اچھے سے اچھے، اعلیٰ سے اعلیٰ لفظوں کا انتخاب بھی انتہائی ضروری ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا ہے بازار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، بنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، یعنی اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہزار بہار بھی اپنے منہ کی خوشبو اور گلاب کے پانی سے دھو لوں اپنے منہ کو، پھر بھی آپ کا نام پاک اس منہ سے لینا بے ادبی ہوگا۔ کیا بات ہے! اور صحابہ کرام تو جب حضور سے عرض کرتے تھے نا، کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ ذرا تصور تو کیجئے، ادب تو ہو تو ایسا ہو کہ ایسا ادب کیا۔ رب نے قرآن پاک میں فرمایا نا، کیا فرمایا؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔
رب نے فرمایا تم رائنا نہ کہو بلکہ تم انظر نہ کہو، تم رائنا نہ کہو، تم انظر نہ کہو۔ مجھے یہ بتائیے جو واقعہ ہے انظرنا والا کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ جو آیت ہے اس کی وضاحت آپ کو معلوم ہے؟ چلیں اس کی وضاحت بھی ساتھ کر ہی دیتے ہیں۔ جب ادب کی بات چھڑی ہے تو ادب کا مقام، آئیے آج جھومتے ہیں نا ادب کا مقام پہ، آج کلام کرتے ہیں نا، ادب ہو تو کیسا ہو۔ ہم نے واقعہ سن لیا، اب قرآن پاک کی آیت سنی ہے تو وضاحت تو بنتی ہے۔ رب نے آخر یہ کس وجہ سے فرمایا، ذرا سنیے گا۔ رب نے اس وجہ سے فرمایا، یہ واقعہ ہے صحابہ کرام جب بیٹھے ہوتے تھے، مجلس کا دور تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، مجلس لگی ہوتی تھی، حضور کچھ سمجھا رہے ہوتے تھے۔ بعض کا انسان ہے نا نہیں آتی سمجھ، تو صحابہ کرام بڑے ادب سے کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، رائنا ہماری رعایت فرمائیے نا۔ بڑے بے ادبی کا اس میں کوئی پہلو نہیں، بڑے ادب سے کہتے تھے رائنا، لیکن رب نے کیا فرمایا، تم رائنا نہ کہو۔ کیوں کہا، کیوں فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے، بڑا ادب تھا اس کے اندر، تو رائنا کہنے میں ان کا انداز لہجائے ہائے 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 کیسا انداز، میٹھا لہجہ تھا۔ لیکن بات یہ ہوئی، بات کچھ یوں ہوئی کہ رائنا کے بعد انہوں نے جو یہودی تھے اس کو کھینچ کر، موڑ توڑ کر اس کو کھینچا اور اس کو رائنا کو بنا دیا رائنا۔ کیا بنا دیا؟ رائنا۔ رائنا کا تو مطلب ہے نا حضور ہم پر نظر عنایت فرمائیے، رعایت فرمائیے، ہماری جو دماغ ہے حضور وہ بہت کمزور ہے حضور، ہماری سمجھ اتنی کمزور ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آئی حضور، ایک دفعہ اور ارشاد فرما دیجئے۔ لیکن انہوں نے اس کو کھینچا رائنا، اس کے اندر پہلو ہے، جی ہاں رائنا کا مطلب ہے چرواہا، مطلب انہوں نے غصاخی کر ڈالی، انہوں نے حضور کے بارے میں غصاخی بے ادبی کر ڈالی۔ رب کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میرے محبوب کے اوپر کوئی حصہ کرے، تو رب نے بجائے ان کو سمجھانے کے، پتہ ہے وہ تو نہیں سمجھیں گے، رب نے اپنے حضور کے صحابہ کو فرمایا تم رائنا نہ کہو، کیونکہ اس کے اندر ایک پہلو موجود ہے، وہ اس کو کھینچ کر وہ اس کو کیا بنا دیتے ہیں رائنا، اور بے ادبی کا پہلو نکل آتا ہے۔ رب کو تو یہ بھی منظور نہیں کہ جو جہاں پہلو نکلے اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، آئے ہائے ہائے، کیا اس لفظ کو ہی چھوڑ دو۔ کیا ہوا؟ فرمایا رائنا، رائنا نہ کہو، رائنا نہ کہو، کیونکہ اس میں ہلکا سے پہلو ہے۔ بتائیے جب رب کو یہ بات پسند نہیں کہ وہ لفظ استعمال کیا جائے، حالانکہ ادب کے طور پر ہے، ادب موجود ہے، اس کے باوجود اس لفظ کو چھوڑا گیا کیونکہ اس میں ہلکا سا پہلو تھا، انہوں نے کھینچ تان کر بے ادبی کے زمرے میں لے گئے۔ رب کو یہ بات پسند نہ تھی، رب نے اس کو بھی منع فرما دیا۔ تو بتائیے آج کہ ہم مسلمان، رب نے ہمیں سکھایا ہے نا کہ حضور کا ادب کس انداز میں کرنا ہے، حضور سے محبت کس انداز میں کرنی ہے، حضور سے محبت کس انداز میں کرنی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہمیں رب نے فرمایا چلو یہ تو کہہ دیا رائنا، رائنا نہ کہو تو کیا کہنا؟ رب نے فرمایا وقول انظرنا، تم کہو انظرنا، رب کریم ہم پر نظر عنایت فرمائیے نا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ یا رسول اللہ، حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے تم انظر نہ کہو، انظر نہ کہو، اے رسول، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر عنایت فرمائیے نا۔ یہاں پر نظر عنایت فرمائیے نا یہ کہہ ڈالا کہ اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں نکلتا، تو وہ فرما دیا گیا۔ اب صحابہ کرام رائنا کی جگہ انظر نہ کہنے لگے۔ اب سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ ادب کا مقام ہو تو ایسا ہو جیسا رب نے کیا، ادب کا مقام ہو تو ایسا ہو جیسے حضور کے صحابہ نے کیا۔ تو ذرا تصور کیجئے، ذرا تصور کیجئے جب یہاں پر
رب کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، رب نے یہ منع فرما دیا، حالانکہ ادب ہے اس کے باوجود پہلو نکلتا ہے تو منع فرمایا۔ تو بتائیے جو آج کل لوگ بے ادبی کے زمرے میں لفظ یوز کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا، وہ کس کیٹیگری میں جا رہی ہیں؟ اللہ پاک ان سب کو، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضور کا جب ذکر کرے، چرچا کرے، بر ذکر خیر سے کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حضور کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے والا بنائے، اور اس ادب کے صدقے ہم سب کو یا اللہ عز و جل ہم سب کو حضور کا ایسا غلام بنا، اس غلامی کے صدقے ہم سب کو، ہم پر خود پر ناز ہو یا رسول اللہ، حبیب اللہ، رسول مقبول کو ہم پر ناز ہو یا اللہ، تجھے ہم پر ناز ہو، آمین بجاہ نبی الامین۔ اور اس غلامی کے صدقے، اس غلامی میں چلتے چلتے حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں، حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں، حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو علامہ اقبال بڑا خوبصورت کلام کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔